جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ بھی بڑا مسئلہ اختلاف کا بنتا ہے کہ نماز جو ہے قصر کی جائے گی. شیخ محترم بہت مرتبہ ہم نے اس کو سنا ہے، بہت سارے علماء الگ الگ بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں 80 کلومیٹر اور ہمارے پاس 50 کلومیٹر رکھا جاتا ہے، اور جب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختصر یعنی 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر کا بھی ملتا ہے اور 300-400 کلومیٹر کا بھی ملتا ہے. تو ایسی صورت میں سوال یہی ہے کہ اجماع کیا ہے اس میں، جمہور کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ 80 کلومیٹر. جمہور فقہاء المحدثین خاص طور پر، جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا فتح الباری میں، محدثین میں اہل حدیثوں میں جو فقہاء ہیں انہوں نے کس کو ترجیح دی ہے؟ وہ 80 کلومیٹر کو ترجیح دی. 50 کلومیٹر کوئی نہیں کہتا. 48 میل ہے، 48 میل ہے جو تقریباً 80 کلومیٹر کے قریب ہوتی ہے. جی ہاں. تو علماء اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ علماء اہل حدیث عموماً یہی کہتے ہیں. متأخرین آج کل کے جو نئے ان کو چھوڑ کر کے آپ دیکھ لیجئے پرانے علماء اہل حدیث کتابوں کو، وہ سارے کے سارے کیا کہتے آئے ہیں کہ وہ 48 میل ہے. اور یہی مذہب امام بخاری رحمہ اللہ کا ہے. تو پھر اس کا کیا جواب دیں گے جو 80 میل سے جو نیچے ہے؟ بھائی یہ ابتدا تھی. تو پھر انتہا بھی تو اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال سے کوئی انتہا نہیں ہے، خیبر تک چلے گئے. اور خیبر کتنا ہے؟ کتنا ہے وہ 150-200 کلومیٹر ہے خیبر. ہاں تو پھر وہاں آپ نے جا کر یعنی کم سے کم 80 کلومیٹر، اس سے زیادہ جانے میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے. نہیں تو کم سے کم والی جو حدیث لی جائے، زیادہ سے زیادہ والی کیوں لی جاتی ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے اصل چیز ہے کہ وہ سفر ہونا چاہیے. اچھا کم سے کم کتنی؟ 9 میل کو کوئی آدمی سفر نہیں سمجھتا. کوئی کہتا سفر 9 میل کو، 22 میل کو بھی کوئی سفر کہتا ہے. وقت کی بات ہو سکتی ہے، کسی زمانے میں آج بھی نہیں ہوتا نا، اس زمانے میں تھا. اسی لیے بینا سے آئے تھے 12 گھنٹے لگ گئے تھے ہم حج میں. یہ دیکھیے یہ کیا ہے، ایمرجنسی صورتحال ہے، عام صورتحال نہیں. آپ ایمرجنسی کو جو ہے اس پر قیاس نہ کیجیے. آپ یہاں سے الغاز سے نکلے، اپنے گھر پہنچنے میں آپ کو 2 منٹ لگے گا. ایک بار بارش ہونے لگی تو ایمرجنسی صورتحال ہے نا، پولیس والوں نے راستے میں روک لیا، آپ کی گاڑی پنچر ہو گئی. اس کو نہیں قیاس کریں کہ یہ ایمرجنسی صورتحال ہے. ایمرجنسی کا حکم نہیں لگتا ہے. اصل حالات کیا ہے؟ تبھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو حبر الامہ ہے، انہوں نے کہا کہ جیسے تمہیں جدہ سفر کرنا ہے، عثمان سفر کرنا ہے کہ نہیں ہے، طائف ہے. اب یہ دیکھیے سارے کے سارے 80 کلومیٹر کے قریب ہیں. وہ بھی صحابی رسول ہیں، انہوں نے اس پر قیاس کیا. دیکھیے عموماً جو ہے جمہور کے مسئلے کو اتنی آسانی سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان يسافر مسيرة يوم وليلة. وہ عورت جو اللہ اور آخرت دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ ایک رات دن کا سفر، یعنی ایک دن کا سفر کیا بغیر محرم کے کرے. ایک دن عموماً اس وقت جو ہے لوگ کیا ہے عموماً جو ہے ایک کیا ہے 45 سے 47-48 میل چلا کرتے تھے اونٹ پر عام طور پر. اس لیے اس پر قیاس کیا تھا عبداللہ نے کہ سفر یہ ہے. اسے ہر انسان کے مزاج پہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، اس لیے کہ امزجہ کیا ہے مختلف ہوتے ہیں. اور بسا اوقات کمزور ایمان ہو، کمزور علم میں ہو تو اس میں انسان کی نفسیات کا بہت بڑا دخل ہو جایا کرتا ہے. اس لیے راجح قول کم سے کم میرے نزدیک اور جمہور علماء اہل حدیث کے نزدیک یہی ہے کہ کتنا کیا ہونا چاہیے 80. لیکن اگر کوئی شخص طالب علم ہے، محقق ہے، وہ اس کے اوپر مطمئن ہے تو ہم اس کے پیچھے ڈنڈا لے کر کے نہیں چلتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی رائے ہے. لیکن دوسرے کے اوپر ہم اپنی رائے زبردستی فٹ کریں، یہ چیز ظاہر بات ہے علم کے اور علم کے ادب کے خلاف ہے. نہیں، اگر کم سے کم پہ عمل کرنا ہو تو تحقیق کر کے ہی عمل کرے. بالکل سن لیا، بہت اچھا لگا. یہ غلط چیز ہے. اچھا لگا، ہم اچھا لگا ہے کہ جیسے بہت سے یہاں کہتے ہیں کہ ہاں بھائی نہیں، دیکھیے حدیث ہے لیکن حدیث کو آپ کیا سمجھیں؟ عام آدمی حدیث کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ مقارنہ کریں آپ. اسی لیے علامہ البانی دیکھیے، البانی نے کیا کہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کا اور شیخ ابن باز کا باہمی اختلاف ہو تو کیا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑو. میں ایک اصول بتاتا ہوں. ایک عالم ہے جس نے علم میں اپنی زندگی بسر کی ہے، اور ایک عالم ابھی چند دن سے پیدا ہو کر ہوا ہے، طالب علم نکلا ہے.
ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس پہلے عالم کی باتوں پر عمل کرے، بلکہ کہا اگر فی نفسی اس کی بات حق ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر تمیز کا مادہ نہیں ہے، لہذا وہ کیا کرے؟ اور کہا کہ اگر دونوں برابر عمر کے ہیں 50 60 50 55 کا ہے تو کہا اس میں اورع اتقا کو دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ ورع زیادہ متقی ہے۔ تو یہ میری اپنی بات نہیں ہے، اہل علم کی بات ہے، اہل حدیث اہل علم کی بات ہی ہے۔ ہر ملک کے لیے یہی فیصلہ رہے گا؟ ہر ملک کے لیے یہی فیصلہ ہے، اسلام سارے ملک کے لیے ہے، کسی ایک جگہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ جیسے سفر کی بات کی جائے تو آج کل 80 کلومیٹر بھی کوئی سفر نہیں ہے سعودی عرب میں۔ بھائی اسی لیے تو ہم نے کہا کہ کیوں نہیں سفر ہے؟ آپ یہاں سے ابھی گئے تھے میرے ساتھ، کہاں گئے تھے ابھی؟ آپ ہوتا افضل گئے تھے، سفر محسوس کر رہے تھے؟ محسوس نہیں کر رہے تھے، ہر آدمی محسوس کر رہا تھا۔ نہیں 80 کلومیٹر تو بھائی آپ نہیں، لیکن ہر آدمی تو محسوس کر رہا تھا کہ ہاں بھائی سفر ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اسی لیے تو کہا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں، آپ میری ہی بات پر آئے کہ ہر آدمی کی کیا ہے معیار اپنا مختلف ہوگا، ہر آدمی کا معیار، لہذا کوئی چیز ایک ضابطہ رکھنا چاہیے عام لوگوں کے لیے، چھوٹے طالب علموں کے لیے، اور وہ ضابطہ جمہور علماء کیا رکھا ہے؟ وہ 80 کلومیٹر رکھا ہے۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔